بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے نہایت ہی انتہائی خوبصورت، بہت ہی منفرد موضوع ہے۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین اور ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے مہمانوں کا تعارف بھی ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اس سے پہلے بھی میں چاہوں گا کہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو جائے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد سیفی صاحب، وہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، سبحان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ماشاء اللہ، سبحان سبحان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان سبحان۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ، سبحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
ربكما تكذبان سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ ماشاء اللہ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت آواز میں علامہ قاری محمد زاہد سیفی صاحب تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین یہ جو قرآن کی شان ہے اس میں میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، قرآن آدھے تو پڑھ میں کو میں تیرے نال وفا کرساں، واہ 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 تو میں کو روز پڑھیا کر میں حق اپنا ادا کرساں، جڑاں سر تے اجل آسی بیٹھے بھیڑی بھرا روسن، سجن تے کو بھی چھوڑ ویسن میں تے کو آ رہا کرساں، سبحان اللہ قرآن آدھے تو پڑھ میں کو۔ ناظرین کرام آج کے جو ہمارے مہمان ہیں آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں خوبصورت شاعر بھی ہیں اور بہت ہی محبت شفقت کرنے والے، آج جن کا انٹروڈکشن ہے، اور خصوصی اگر یوں کہا جائے تو باپ کی شان کے حوالے سے وہ موتی نچھاور بھی فرمائیں گے۔ شاعر اہل سنت شجاباد کی شان، بلکہ ملک پاکستان کے نامور ان کا نام آتا ہے ناموں میں سے، شاعر شجاباد، شاعر ملتان، شاعر سرائکستان، شاعر پنجاب پاکستان، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال نذیر سعیدی شجابادی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور بھائی زاہد صاحب کو بھی ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے۔ ناظرین کرام آگے جانے سے پہلے ایک دو عرضی میں بھی پیش کر دوں تاکہ اس نیک کام میں ہمارا بھی حصہ مل جائے، ماشاءاللہ تو پھر ایک دو تین اشعار نعت کے سنتے ہیں باپ کی شان کے، پھر علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے آج یہ ہمارے اسٹوڈیو میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آج نہیں ویسے ہی ہمارے اسٹوڈیو میں یہ پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو یہ ان کی محبتیں ہیں، حسن ظن ہے، انہوں نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا۔ اللہ کے بعد انسان کی سب سے پہلی محبت اس کے والدین ہیں، بے شک والدین تو وہ ہیں جنہیں پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور باپ تو جنت کی کنجی ہوتے ہیں، ابو کی تو ہر چیز مقدس ہوتی ہے،
ان کی قمیض سے آتی خوشبو ان کے گھر میں داخل ہوتے، ان کا جوتا بیٹیوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ اولاد اس باپ کے رزق حلال کے لیے بہائے گئے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک باپ ہی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہمیشہ باپ چاہتا ہے کہ اس کے اولاد اس سے زیادہ ترقی حاصل کرے۔ ماں کی اولاد کے لیے محبت زہر ہوتی ہے، مگر ایک باپ کی محبت بھی ماں سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ باپ بھی محبت ٹوٹ کر کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک باپ اولاد کے لیے محبت کو اس طرح ظاہر نہیں کر پاتا یا جیسے اس کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش بھی فرماتے ہیں، آگے انشاءاللہ سنیں گے اشعار کی صورت میں بھی، اور ہمارے بھائی محمد بلال نذیر سعیدی صاحب یہ بھی آپ کو شاعری سنائیں گے والدین کی شان میں بھی، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خاص باپ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان دونوں کی ہی شان بیان ہوگی۔ جو والدین کی موضوع ہم نے پہلے کیا ہے، اور باپ کی الگ سے ماں کی الگ سے، انشاءاللہ علامہ زاہد صاحب سے ہم نعت رسول مقبول کے 2 اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی۔ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالے، تے بھائی بھائیا دے درد وڈو دے، تے بھائی بھائیا دیا باوا باپ سرا دے تاج محمد، تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سرا دے تاج محمد، تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انہی کی جو انہوں نے کلام پڑھا، آگے ایک اشعار میں پیش کر کے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں انشاءاللہ۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی طرح ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے سنا ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو باپ کے حوالے سے، کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، تو اس حوالے سے یہ موضوع کا انتخاب جو کیا آپ کی طرف، کیونکہ جتنا آپ اگر سمجھا سکتے ہیں تو میرے خیال میں میرے جیسا نکما بندہ اتنا نہیں سمجھا سکتا۔ تو میں سوالات کی طرف ہی بڑھتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ بھئی آپ سوالات کی طرف ہی بڑھتے ہیں۔ باپ کی عظمت و شان و مقام کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق اللہ العظیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر رحمت رمضان کا جو سلسلہ ہے بڑا ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ دعا گو ہوں کہ مالک کریم آپ کا یہ سلسلہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے تو یہ انتہائی خوبصورت اور بہترین موضوع آپ نے منتخب کیا ہے ماشاءاللہ۔
کیونکہ آج کے جو دور کے اندر ہماری جنریشن ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، جی وہ جدید دور کے اندر آ کر یہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، بالکل اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر آ کر فلمیں، ڈرامے دیکھنے کے ساتھ خراب ہو چکی ہے۔ بے شک بے شک والدین کی عظمت، والدین کی شان، والدین کی قدر منزلت اس جی سے وہ بہت دور ہو چکی ہے۔ بے شک تو آج کے دور میں مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ موضوع انشاءاللہ بہترین انتخاب ہے۔ دوست اب آپ سنیں گے، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو باپ جو ہے والدین میں سے، ویسے تو دونوں کی عظمت ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عظمت ہے۔ بے شک بے شک والدین دنیا کی سب سے پیاری نعمت ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ یہ نعمت کتنی عظیم ہے، ان سے جا کر پوچھئے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ماں ہو یا باپ ہو، دونوں ہی جب گھر میں موجود ہوتے ہیں، بندہ گھر میں داخل ہوتے ہی ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ امن کی جگہ میں آ گیا ہے۔ بے شک کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور ماں کا بھی ایک مقام ہے، جی باپ کا بھی ایک مقام ہے۔ تو کیونکہ آج ہمارا موضوع والد کی طرف سے ہے تو میں جی کوشش کروں گا کہ والد کی طرف ہی زیادہ بات کروں۔ جی قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے انسان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، جی کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ جی سبحان اپنی عبادت، اپنی وحدانیت کا حکم دینے کے فوری بعد جی اللہ نے کیا فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ سبحان اللہ جہاں پر اپنے عبادت کا حکم دے رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ سبحان سبحان کیا بات یعنی عبادت اپنی، اس جی کے فوراً بعد حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ واہ، حسن سلوک کرو، کیا بات احسان کرو اور بھلائی کرو۔ سبحان کیا بات پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جی والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، جی یعنی ماں ہو یا باپ ہو، جی وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، تمہیں میسر آ رہا ہے ان کا بڑھاپا اور تم نوجوان ہو، تو اب کیا کرو؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ کیا بات اب اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان کو جو والدین کو مارتے ہیں، والدین کے ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ جی شریعت تو کہہ رہی ہے کہ اف تک نہیں کرنا۔ اف تک نہ کریں، اللہ اکبر۔ اب یہ اف تک نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اف تک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جی کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے بیٹا بتاؤ ذرا آج دن کون سا ہے؟ صحیح ہے، اس نے کہا بہت جی خوبصورت، آج کیا جمعہ کا دن ہے۔ آج جمعہ کا دن آیا ہے، کیا بات ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر کہا ذرا بیٹا بتانا آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی بتایا تو ہے جمعہ کا دن ہے۔ جی جب 3-4 مرتبہ والد نے پوچھا اور بیٹے نے بتایا تو بیٹا اب غصے میں آیا۔ ہچکچانے لگا جی کہ ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو بتایا جمعہ کا دن ہے، پھر بار بار پوچھتے ہیں۔ اللہ اب باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور باپ نے کہا بیٹا یہی جگہ تھی، یہی مقام تھا، تو اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے دیوار پر کوا بیٹھا ہوا تھا، تو نے مجھ سے پوچھا تھا ابا جی وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کوا ہے۔ تو نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ تو نے 100 بار پوچھا تھا، میں نے خوش ہو کر مسکرا کر جواب دیا تھا ہاں بیٹا یہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، اور اس بات کو بھی دیکھیں، اور یہاں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس بات کو بھی دیکھیں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن ہمیں اس چیز کا درس دے رہا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اب احسان کا ایک اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جی ایک ہے کہ اگر علامہ یوسف باروی صاحب آپ نے مجھے کوئی اچھائی کی میرے ساتھ، جی بھلائی کی، کوئی میرا کام کر دیا، جی اب بدلے میں آپ کو ضرورت پڑی میں نے بھی کام کر دیا، بے شک، یہ تو برابری ہو گئی، جی یہ احسان نہیں ہے، بے شک ایسے یہ نیکی کا بدلہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے 100 روپے مثال کے طور پر میری امداد کر رہے ہیں، میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ 150 کا کروں۔ پھر ایسا اگر آپ نے مجھے کھانے پر بلایا ہے تو میں بھی کھانے پر بلاؤں اور آپ کی تعظیم بھی کروں، تحفہ بھی دوں۔ کیا اب بات، کچھ بڑھے گا تو احسان ہے۔ احسان ہے، بے شک ایسے اول ہی، تو ہم کیا اپنے بات، والدین کے ساتھ ان کا برابری بھی نہیں کر سکتے، بے شک اور ایسے ہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ احسان کرو۔ کیا بات، یعنی اسلام ہمارے سے چاہتا کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے۔
کیا بات ہے، اسلام بہت یہ خوب، چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ہر سبحان بات مانیں، وہ حکم کریں تو ہم غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک کیا مفہوم ہے بات، جو کیا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ اس کے بات، بعد پھر پورا یہ جو رکوع ہے 15ویں پارے کا تیسرا رکوع، جی اس میں مسلسل اگلی آیتوں میں قرآن پاک بار بار جو ہے والد کی شان کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ سبحان تو اللہ، والدین کی عظمت تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن جو سبحان والد کی شان ہے وہ وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ اگر میں کہتا نا، اگر یوں کہہ لیں گے، اگر میں کہتا تو آپ کو بات کچھ اور سمجھ آنی تھی، اگر زاہد صاحب کہتے تو کچھ آپ کو سمجھ آنی تھی، اگر علامہ صاحب بلال بھائی کہیں تو ان کی بات کچھ اور ہے، اگر اسی طرح کوئی مفتی کہے تو اس کی بات میں اثر ہو رہا ہے، اگر کوئی محدث وقت کا ولی کہے تو اس کی بات میں اثر ہو رہا ہے۔ آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ کہنے والا خدا ہے، سنانے والا مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ پھر بھی اگر آپ اور میں نہ سمجھیں تو پھر تو افسوس کی بات ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے نا، احسان کرو۔ ہم احسان تو یہاں تک رہا، احسان کی تو دور کی بات ہے، کم از کم ہم اتنا تو ادب و احترام کریں کہ آج وہ ہماری جگہ ہے، آج جس سٹیج پر وہ ہیں تو کل ہم نے بھی آنا ہے۔ بے شک۔ کم از کم آپ اپنے والدین کے اتنا احترام تو کریں نا کہ وہ آپ کے والدین ہیں، آپ ان کے نہیں۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، تو دل تو کرتا ہے کہ میں بھی بات کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مہمان ہیں آج انہی سے سنیں، کیونکہ یہ قرآن سے بھی انہوں نے ثابت کیا اور حدیث سے بھی اس کی روشنی لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرف آج کیونکہ باپ کا ہی ٹاپک ہے تو ایک اشعار میں پھر عرض کر کے پھر ہی میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، واہ واہ۔ باپ کے بغیر یہ زندگی ہر ڈھال ہے۔ آہا۔ باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، باپ ہے تو بہت کچھ ہے۔ اگر کوئی بھی بچہ ہو نا، علامہ صاحب ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر ماں فوت ہو جائے نا، اس کو بچے کو کوئی نام نہیں دیا جاتا، یہی کہتے ہیں یار اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، ماں فوت ہو گئی ہے۔ جب باپ چلا جائے نا اس دنیا سے، کہتے ہیں یار یہ اب یتیم ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی۔ معاشرے میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھا جاتا ہے باپ، اور اسی طرح زندہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ مزید آگے گفتگو کریں گے، زندہ ہوتے ہوئے ہم قدر نہیں کر پاتے، جب وہ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کیا چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانے کے بعد بھی کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ کریں، لیکن جب جن کے والدین زندہ ہیں کم از کم آج سے تو کم از کم یہ کر لیں، پچھلی جو گزری آپ ان غلطیوں سے معافی مانگیں والدین سے۔ آگے کی طرف بڑھیں، میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، انشاءاللہ مزید یہ روشنی ڈالیں گے علامہ صاحب۔ روح کائنات میں باپ کا وجود پہلے ہے یا ماں کا وجود پہلے ہے؟ مطلب تخلیق کے لحاظ سے روح کائنات میں باپ کا وجود پہلے ہے یا ماں کا، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بالکل، بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیے ہے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جی ان تمام مخلوقات کے اندر جو انسان کی تخلیق ہے، جی تو یہ کیونکہ ایک وسیع موضوع ہے، تخلیق کائنات میں کیا چیز پہلے ہے کیا ہے، جی میں مخصوص اور مختصر انداز میں یہ بیان کرتا چلوں کہ سبحان اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، تمام انسانوں کے باپ ہیں، کیا بات، بے شک، تمام بشریت کے باپ ہیں۔ بے شک، تو سب سے پہلا وجود جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، اور سبحان وہ وجود والدہ یعنی ماں سے بھی پہلے ہے۔ سبحان تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی سے جی ماں کو پیدا کیا، اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ سب سے پہلے کس کا وجود ہے، جی، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت علمی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اگر یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مجھے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہوگا اور کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ ہم نے کس طرح گزاری ہے، باپ کی شان کیا ہے، قرآن اور حدیث ہمیں کیا درس دیتا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، حضور کا فرمان کیا ہے۔ اور اگر یوں بھی کہا جائے تو علماء نے کوئی کبھی بھی کمی نہیں چھوڑی ان کے ادب و احترام بتانے میں، والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔
علامہ صاحب یہ جو سوال میں نے کیا ہے باپ کا، میں اسی میں پھر آگے کروں گا، روح کائنات کا سب سے عظیم باپ کون ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے۔ روح کائنات کے اندر باپ تو بہت آئے، جی اب بھی ہیں، آتے رہیں گے، بے شک، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا، جی لیکن کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم باپ، جی جان کائنات، روح کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کائنات کے سب سے عظیم باپ ہیں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں، وہ اگر میں کہوں کہ ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ عظیم باپ ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں ساتھ ایسی کوئی دلیل حوالہ بھی پیش کروں بے شک، جس سے معلوم ہو کہ واقعی باپ کی عظمت زیادہ ہے۔ جی تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہر انسان، جی اس کی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے مرنے کے بعد جی وہ جو کردار کرتی ہے، وہ جو زندگی گزارتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے والد کی تربیت تھی، وہ سامنے آ گئی ہے۔ صحیح، تربیت اچھی ہو تو کہتے ہیں کہ بڑی پیاری تربیت کر کے گیا ہے، کیا بات، اگر وہ اچھا حسن اخلاق سکھا کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ جی واہ، بچے نے جتنا اچھا اخلاق کیے ہے، یہ سارا اس کے والد نے سکھایا ہے اس کو۔ بے شک بے شک تو اب دیکھیں، کائنات کے ہر باپ الگ، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ بے جو شک، سب سے عظیم باپ روح کائنات ہیں، جی جان کائنات ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو آپ نے جو اپنی اولاد کو تربیت سکھائی ہے، جی آج وہ آپ کی اولاد کی برکت سے سارا دین موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان سبحان کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی آئے، اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جن کا یوم وصال بھی اسی ماہ رمضان کے ابتدائی ایام میں ہے، جی تو آپ چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سبحان، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ بے شک بے شک، آپ ان کو جھولا جھلا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، اب جب تربیت کا اثر مدنی کریم کا یہ ہو، اور پھر سبحان، بیٹی فاطمہ جیسی ہو، اور پھر آئے، وہ نبی کے آغوش کی پروردہ ہو، اور سبحان، پھر وہ اپنے اولاد کو اس انداز میں پرورش کرے، تو پھر امام حسین بھی کو نیزے پر قرآن سناتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، پھر وہ کیا حق کے بات، کیا بات ہے، خات ہوتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک، تو کہنا پڑے گا یہ سب سے عظیم تربیت نبی کریم نے کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ساری کائنات کے اندر اب اسلام موجود ہے۔ یہ سارا نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ بھی پہلو ملتا ہے، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، عظیم باپ وہ ہیں، آقا دو جہاں، اور اس سے جو ہمیں پہلو ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پرورش کیا ہے، آج ہمارا بھی حق بنتا بے ہے ہم شک، بھی وہی کردار ادا کریں، کیونکہ ہمارا بھی یہ حق نہیں بنتا کہ بیٹی بھی وہیں پر ہو، بیٹا بھی وہیں پر ہو، بہو بھی وہیں پر ہو، بیوی بھی وہیں پر ہو، ٹی وی چل رہی ہو، ہم ڈرامے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ اللہ، ایسی تربیت سے آپ بچائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، مگر نہ چاہیں تو دردناک عذاب تو ہے ہی ہے۔ اللہ، اس میں رحمت رمضان ٹرانسمیشنیں ہو رہی ہیں بہت سی جگہ پر، کہیں پر کوئی نام دیا جا رہا ہے، کہیں پر کوئی نام، لیکن مقصد یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشنیں ہو رہی ہیں، الگ الگ جگہ سے پیغام تو پہنچ رہے ہیں نا آپ کے پاس۔ کوئی ماں کی شان بتا رہا ہے، کوئی باپ کی شان بتا رہا ہے، تو کوئی آقا کی شان بتا رہا ہے، تو کوئی صحابہ کی شان بتا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں آپ کو کوئی اور ٹائم بھی نہیں ملنا، اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ تو علامہ صاحب کی طرف ہی ہم بڑھتے ہیں، سوالات کی طرف ہی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا کون ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی جی، ماشاءاللہ، بالکل یہ بھی خوبصورت بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں سبحان اللہ، جی کہ وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، جی اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب جی، سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو بات، میٹھے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، جی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ، اب دوسری بار اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جی حضور نے فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ سبحان تیسری مرتبہ پھر یہی سوال ہوا، حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ اللہ، جب اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا، تیرا باپ۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا جی کہ پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں تو جی ان کے حسن سلوک کروں تو جی، کس کے ساتھ زیادہ کروں؟ سبحان اللہ،
سبحان تو حضور کا جواب دینا کہ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، پھر فرمایا والد زیادہ حقدار ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں زیادہ حقدار ہے، اور اس کے بعد باپ کو بھی گرا نہیں دینا کہ باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد تمہارا باپ حقدار ہے۔ سبحان اب اس کی تشریح جو ہے مختلف علماء نے، محدثین نے مختلف انداز میں کی جی ہے جی کہ والد، اب الرجال قوامون علی النساء، جی مرد جو ہے عورتوں کے اوپر طاقتور ہے، جی اور والد کی شان بھی حضور نے فرمائی ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدم تلے جنت ہے۔ جی اب یہ حضور کا فرمانا کہ ماں زیادہ حقدار ہے، یہ کیوں ہے؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ فرمائی ہے ارشاد کہ جو والدہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، جی وہ اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھتی ہے، اللہ اور پھر اس کے بعد جب وضع حمل ہوتا ہے، جی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ایک ایک جھٹکے میں کتنی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، صحیح ہے، اور پھر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے 2 سال 2.5 سال۔ دودھ پلانے کے بعد اس کی پرورش کا آغاز، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، بے شک بے اس شک، لیے حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے نمبر پر پھر زیادہ حقدار جو ہے وہ تمہارا باپ ہے، سبحان کیونکہ انسان کتنے بھی حقوق انسان ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق کے بعد، نبی کے حقوق کے بعد، حقوق العباد میں جب ہم چلتے ہیں تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق ماں کا ہے، اس کے بعد پھر باپ کا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی یہاں سے جس طرح علامہ صاحب خوبصورت فرما رہے ہیں، اب اس میں وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھے کیا کہ بس ماں ہی حقدار ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا۔ دیکھیں، دونوں کی شان اگر سچ کہا جائے تو ہم بیان نہیں کر سکتے اتنے مختصر ٹائم میں، کیونکہ یہ چند پہلوؤں پر ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ٹائم کو بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ عوام کے سامنے اتنا پیش کیا جائے کہ جتنا وہ سما سکے، جتنا سن کر عمل بھی کر سکے، عمل پیرا بھی ہو سکے۔ ناظرین کرام، ہم آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک اشعار: باپ کے دم سے ہے سب خوشیاں زمانے کی، واہ، باپ کے دم سے ہیں سب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ باپ کی شان ہے۔ انشاءاللہ علامہ صاحب سے مزید اس میں سنیں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ باپ کا مقام زیادہ ہے یا ماں کا مقام زیادہ ہے؟ مطلب ایک حکم کے بارے میں ماں کہتی ہے یہ کرو، باپ کہتا ہے یہ نہ کرو، تو اس معاملے میں کس کا زیادہ ہوا ہے؟ جی یہ ماشاءاللہ، ذرا عائشہ کو، باریک سوال ہے جی اور بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ دیکھیے، ابھی میں نے ایک آیت کریمہ کا جزء آپ کے سامنے تلاوت کیا، الرجال قوامون علی النساء، سبحان اللہ، اور دوسری ایک حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے۔ جی اب جہاں تک بات حسن سلوک کی ہوتی ہے، جی بھلائی کرنے کی ہوتی ہے، وہ تو آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرو، بے شک، سبحان، لیکن جب بات آتی ہے حکم ماننے کی، جی کیونکہ اللہ نے والد کو گھر کے اوپر سردار مقرر کیا ہے۔ سبحان، اب جو والدہ ہے وہ تو والد، اپنے والد کی تو وہ زوجہ ہی ہے نا، بے شک بے شک، اب وہ والدہ یعنی زوجہ کا بھی سردار ہے جی اور اپنی اولاد کا بھی سردار ہے۔ بے شک، اب جس سبحان، وقت وہ حکم کرے گا تو حکم کرنے میں، حکم ماننے میں اولاد جو ہے والد کے حکم کو ترجیح دے گی۔ اول اس میں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ محبت پیار والا معاملہ جب ہو تو جی پھر والدہ کی بھی رضا کو تسلیم کیا جائے، والد کی رضا کو بھی تسلیم کیا جائے۔ جی لامحالہ اگر ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے، جی، ایسی صورت بن جاتی ہے جہاں تک سوال کا تعلق ہے، بے تو شک، پھر والد کے حکم کو ترجیح ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، یہ سوال کرنے کا یہ بھی مقصد تھا، کچھ معاشرے کے اندر ایسے بھی ناظرین ہیں، لوگ ہیں، حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جب حضور نے فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کے مطلب ہم ماں کی ہی مانیں گے۔ باپ وہ پڑا ہے بیچارہ جانوروں کے بھانے کے اندر، اللہ اکبر، وہاں پر پڑا ہے، اس کو کبھی کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا۔ تو ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بھی فرمایا، میں نے بھی عرض کیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جنت کی یوں بھی کہہ لیں کہ کنجی ہے، کیونکہ اگر باپ ناراض ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے باپ ناراض تو خدا، مصطفیٰ بھی بے ناراض، شک بے خدا بھی شک، ناراض۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بالکل۔ سبحان اللہ، یہاں تک ارے یہ حدیث پاک بھی ملتی ہیں، تو پھر بھی اگر ہم باپ کی ناقدری کرتے ہیں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، آپ سوچ لیں کہ آپ کس کے
آپ کن کی پیروی کر رہے ہیں, کن کے حکم کے آپ جا چل رہے ہیں. تو علامہ صاحب کی طرف, کیونکہ ہم سوال زیادہ بولنا ہم نے کم ہے, علامہ صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ, سنتے ہی جائیں. ماں کی بنسبت باپ کے اندر زیادہ جوش و جذبہ اور گرمی اور غصہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ماں نرم دل ہوتی ہے مگر باپ سخت دل ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا. بڑا خوبصورت انداز اور خوبصورت سوال ہے. ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہ حقیقت بھی ہے. جی حقیقت بھی, بے شک. ہم دیکھتے ہیں, ہم گھر میں جائیں, کوئی ہم سے غلطی ہو جائے, باپ مارنے لگتا ہے تو ماں کیا جاتی ہے, اور نہ مارو, میں نے کہا تھا. جی وہ چیز چھپا لیتی ہے بچوں کو دینے کے لیے. وہ ایک نرمی ہے, وہ ایک ٹھنڈک ہے ماں کے اندر. جی اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں باپ غصے میں ہوتا ہے, جی باپ جوش میں ہوتا ہے. بے شک. یہ واقعی ایسی چیز ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. صحیح. یعنی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ اب والد اگر غصہ کر رہا ہے یا والد مشقت والا معاملہ کر رہا ہے تو یہ والد غلط کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اس کی میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں, وضاحت بھی دیتا ہوں. کیا بات. اب ایک چھوٹی سی پہلے فرضی مثال سن لیں. جی کہ ایک پودا ہوتا ہے. جی جب ہم پودے کو بوتے ہیں زمین کے اندر, بے شک. پہلے اس کو نرمی کی ضرورت ہوتی ہے, بے شک. اس کو پانی دیتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کیا بات. جب وہ بڑھنے لگتا ہے, باہر نکلنے لگتا ہے, پھر اس کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو تپش کی ضرورت ہوتی ہے. کیا بات ہے. اچھا, اب وہ باہر نکل گیا, جی اب تھوڑا بڑا ہو گیا, پھر کینچی لے کے اس کو کاٹنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آیا, کیا بات ہے, خوبصورت. کیا اس کو تپش کی بھی ضرورت ہے, جی دھوپ کی ضرورت ہے. گرمی اب اس کو کاٹا بھی جا رہا ہے, جی اس لیے کاٹا جا رہا ہے تاکہ خوبصورت بن جائے, خوبصورت بن جائے, سنور جائے. اس کی فرضی مثال کا یہ مقصد ہوا کہ کسی بھی چیز کو ہم اگر اس کے اوپر سختی نہ کریں تو وہ درست نہیں ہوتی. اسی طرح والد بھی اپنی اولاد کو دنیا کے اندر, کیونکہ اس نے تربیت کر کے چھوڑنا ہوتا ہے, تو دنیا کے اندر اولاد نے رہنا ہوتا ہے, ان کو سکھانے کے لیے, ان کی تربیت کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں. ایک نواب گزرے ہیں, نواب صلاح الدین. جی تو ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. کئی عرصہ تک وہ منتیں جس طرح ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا, عاجزی کرنا, دعا کرنا, وہ خیر منتیں ماننے کے بعد کئی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. صحیح ہے. اب اللہ نے جب بیٹا عطا فرمایا تو اب وہ بیٹا 2-4 سال 5 سال 6 سال ایسے جب ہونے لگا, اب ایک اولاد ہو, اتنی منتوں کے بعد ہو, اور ہو بھی بادشاہ کی ہو, تو کتنی پیاری ہوگی. بے شک. مسلسل پیار دیا جا رہا ہے, مسلسل محبت دی جا رہی ہے. جی اب جب وہ بڑا ہونے لگا تو والد نے اب اس پر سختی شروع کر دی. اب والد نے ان کے ساتھ معاملہ وہ سخت شروع کر دیا. اب بیٹے نے سوچا کہ پہلے تو بڑا پیار ہوا کرتا تھا, ہر وقت میں لاڈ اور نخروں میں تھا, یہ اچانک کیا ہو گیا ہے باپ کو. اب وہ باپ سے روٹنے لگ گیا, باپ سے ناراض ہونے لگ گیا, الگ رہنے لگا, بولنا شولنا بند کر دیا. اب بول چال بھی بند ہو چکا ہے. جب یہ گفتگو چلتی رہی, یہ معاملہ چلتا رہا, کشیدگی بڑھتی گئی, ایک دن اچانک بادشاہ بیمار ہو گیا, اور بیمار بھی شدید ہوا. جب طبیبوں نے دیکھا, چیک کیا, تو پتہ چلا کہ کینسر کا مرض ہے. چند دنوں کا باپ مہمان ہے, چند دنوں کا مہمان ہے. اب باپ نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا, میری بات سنو. بیٹا قریب آیا, باپ نے بتایا کہ میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں. بہت خوب. کیا بات. دشمنی نہیں ہے تمہارے ساتھ, دشمنی ہو بھی کیسے سکتی ہے, تمہارے ساتھ ناراضگی ہو بھی کیسے سکتی ہے. تمہاری ماں تو تمہیں سینے سے لگا کے رو بھی سکتی ہے, پیار کر بھی سکتی ہے, لیکن میں نہیں کر سکتا. وہ انداز نہیں ہے, لیکن میں نے تربیت کرنی تھی. تم ایک کام کرو کہ تم میرے ساتھ میری گاڑی پہ بیٹھو, تمہیں کہیں لے کے چلنا ہے. اب باپ نے بیٹے کو ساتھ بٹھایا. بٹھانے کے بعد ایک دیہات کی طرف گئے. وہاں پر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, ڈھابا جسے ہم بولتے ہیں. اب اس ڈھابے پر پہنچے تو باپ نے کہا, بیٹا اس ڈھابے کو ذرا غور سے دیکھو. اس نے دیکھا, اس کی چھت دیکھو. چھت دیکھی, کیسی بنی ہوئی ہے, لوہے کی بنی ہوئی ہے. جون جولائی کا مہینہ تھا اور سخت گرمی تھی. اس نے کہا, باپ نے کہا, بیٹا ایسا کرو, جاؤ ذرا اس چھت کو ہاتھ لگاؤ. انہوں نے جا کر ہاتھ لگایا. جب بیٹے نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ جلنے لگا. ہاتھ پیچھے کھینچا, واپس ابا جی یہ تو بہت سخت اور گرم ہے. توجہ کریے گا. اب باپ نے کہا, نواب صاحب نے کہا, بیٹا بات یہ ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ٹھنڈک اور راحت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابا جی بات تو ٹھیک ہے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پھر باپ نے کہا,
بیٹا بات یہ ہے جس طرح یہ چھت ساری گرمی خود برداشت کر رہی ہے، ساری سختی خود برداشت کر رہی ہے، نیچے بیٹھنے والوں کو، اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو سکون دے رہی ہے، آرام دے رہی ہے، میں نے بھی ساری کائنات میں سختی برداشت کی ہے تمہیں آرام دینے کے لیے، تمہیں محبت اور راحت دینے کے لیے، کیا بات ہے، لہٰذا یہ سختی یہ عمومی طور پر ہوتی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم والد کی سختی کو برا نہ جانیں بلکہ اس کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کی فرما برداری کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا۔ ناظرین، اس دلائل کے ساتھ اگر اب بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کہتا ہوں آپ کی مرضی ہے اور کچھ نہیں۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے، واہ واہ، باپ ہے تو گھر میں زندگی رونق ہے، باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں، واہ واہ، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے بھی اپنے ہیں۔ اللہ پاک، یہ ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حکم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک باپ کی حیثیت سے معاشرے میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب ہے کہ ایک عام انسان جو باپ کے یعنی کہ باپ کی حیثیت سے کس طرح اپنا کردار رویہ اپنانا چاہیے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ بہت شکریہ اب دیکھیے ہماری جو شریعت ہے، ہمارا دین اسلام ہے، جی، الحمدللہ اس نے ہمیں کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا، کیا بات، بے شک، ہر موقع پر ہماری اس نے رہنمائی کی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور وہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اس کو پڑھ رہے تھے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا عمر یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تورات کی پڑھ رہا ہوں۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ہوئے۔ بے شک، حضور نے فرمایا عمر ہمارے دین میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ، ہمارے دین نے ہمارے خدا نے ہمیں کہاں اکیلا چھوڑا ہوا ہے؟ کہیں بھی نہیں، کسی موقع پر اکیلا نہیں چھوڑا، لہٰذا قرآن کو تھامو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا۔ جی، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ زندگی جا کر گزار کر دکھا کے آئیے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان، مجھے ایک بات یہاں پر یاد آ رہی ہے، میں ایڈ کرتا چلوں جی، کہ اگر ایک کمپنی ایک موبائل بناتی ہے، یہ موبائل ہے، جی، موبائل بنانے کے بعد جب یہ ڈبے میں پیک کرتی ہے تو ساتھ کیا کرتی ہے، اس میں ایک چھوٹی سی کتابچہ، جی، چھوٹا سا کتابچہ ساتھ میں ایڈ کر دیتی ہے تاکہ کسٹمر جب موبائل نکالے جی، اس کو چلائے تو چلانے میں آسانی ہو۔ آسانی ہے، بے شک، اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو کتاب کو دیکھے، ادھر موبائل کو دیکھے، پھر چلا سکے۔ جی، بے شک، اگر کمپنی کوئی ٹی وی بناتی ہے، بڑی کوئی چیز بناتی ہے تو کتابچہ بڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک چیز بنائی ہے انسان۔ جی، کیا بات ہے، اب انسان جو ہے یہ موبائل ٹی وی سے کہیں زیادہ اہم کہیں ہے۔ زیادہ اہم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان، سبحان، اللہ نے انسان بنایا، اتنا اچھی مخلوق بنائی، خود فرمایا کہ یہ آسان مخلوق ہے، سبحان، تو پھر کیا اس کے لیے بھی کیوں کتاب ہے؟ ہاں، اس کے لیے کتاب جیسے قرآن کہتے ہیں۔ سبحان، سبحان، انسان بنا کے ساتھ میں قرآن بنایا۔ اب سبحان، اگر کمپنی کوئی زیادہ اہم چیز بناتی ہے، جی، بنانے کے بعد ساتھ کتابچہ بھی شائع کرتی ہے، جی، اپنا آپریٹر ساتھ بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کر اس مشین کو چلا کے آن کر کے دکھا کے آؤ۔ کیا بات ہے، اب اللہ نے جب انسان بنایا، ساتھ میں قرآن کتاب بھی عطا فرمائی، ساتھ میں اپنا پیغمبر، اپنا محبوب بھی ہمیں عطا فرمایا، جس نے ہمیں آ کر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دنیا میں زندگی گزار کے آؤ، ان کو دکھا کے آؤ کہ اگر والد کی حیثیت سے چلنا ہے تو پھر انسان کیسے چلے گا، اگر اولاد کی حیثیت سے چلنا ہے تو کیسے چلے گا، اگر یہ دنیا کے سامنے بیٹھ کر معاملات طے کرنے ہیں تو کیسے چلے گا، خلوت کے معاملات طے کرنے ہیں تو کیسے چلے گا، شادی بیاہ کے اور ازدواجی معاملات ہو تو کیسے چلے گا، الغرض زندگی کے سارے معاملات چلا کے دکھا کے آؤ۔ تو اب انسان کو والد کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا اسلام موجود ہے، اسلام اب ہمارا اسلام اب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باپ کی حیثیت سے کیسے تھے، یہ اب آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت فاطمہ پاک آ رہی ہیں، نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں،
سبحان اپنی جگہ اللہ، پر سبحان بٹھاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں۔ جی اب ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ تربیت ایسی کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر گئے رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ، فرمایا بیٹی ذرا تیاری کرو، گھر چلیں، جی آج تمہیں گھر مہمانی دیتے ہیں، گھر جی، بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات انہوں نے عرض کی ابا جان اب مجھے ایک بات کلیئر کر دیں، ایک جی، بات ارشاد فرما دیں، سبحان اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تیاری کروں، اب میں آپ کے باپ ہونے کی حیثیت سے اس بات کو دیکھوں یا اس ابھی وقت میں بیوی بھی ہوں، شوہر والی حیثیت کو بھی دیکھوں؟ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، اب آپ کا حکم تو سارا آنکھوں پہ ہے، جی اس حکم کو دیکھوں یا پھر آپ کی تربیت کی طرف دیکھوں؟ سبحان اللہ، حضور پاک مسکرائے، فرمایا بیٹا کیا کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب سبحان بی فاطمہ پاک نے عرض کی کہ آپ نے تربیت کی تھی کہ جی شوہر کے حکم کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، اور قدم، آپ کا حکم یہ ہے کہ تیاری کرو چلیں۔ اب میرے شوہر حضرت علی گھر میں نہیں ہیں، کیا بات ہے، اب آپ حکم فرمائیں کہ آپ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے یا آپ کی تربیت کو سامنے رکھنا ہے؟ سبحان حضور اللہ، مسکرائے، فرمایا نہیں نہیں، میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ میری تربیت کا اثر کہاں تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا بات، بیٹا انتظار کرو، انتظار کیا، سیدنا علی پاک تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا بھائی آپ کا انتظار کر رہے تھے علی، آپ تو کہاں پتہ نہیں گئے ہوئے تھے، یعنی کہ دل لگی جی محبت جی کر رہے ہیں۔ جی جی، علی پاک بے نے عرض شک، کی یا رسول اللہ خیر ہو؟ حضور نے فرمایا میں آیا تھا فاطمہ کو لینے، وہ تو کہتی ہے کہ میں آپ کے بغیر جاؤں گی نہیں۔ اب علی سبحان پاک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری کیا مجال ہے کہ میں منع کر سکوں، آپ کا گھر ہے، آپ آئیں جائیں، لے جائیں، تشریف لے جائیں۔ سبحان اب اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ سبق یہ ملتا ہے کہ باپ کی حیثیت سے انسان کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت اچھی کرے۔ اب جی، اس تربیت کا انداز یہ ہو کہ باپ یہ نہ کہے کہ خود ٹی وی دیکھ رہا ہو اور بیٹے کو کہے کہ بیٹا جاؤ تو نماز پڑھ کے آؤ۔ اللہ اکبر، ٹی وی دیکھنا بے بری شک، بات ہے، بیٹا تو نہیں مانے گا۔ نہیں مانیں گے، بے شک ایسے ہی اب ہے، لاکھ کہتے رہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جی باہر دروازہ بجے اور کوئی آ کے قرض مانگنے والا ہو، بیٹا گیا ہے جا کے دیکھنے کے لیے، جی واپس آ کے بولتا ہے ابا جی فلاں بندہ آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لینے ہیں، ابو کو باہر بھیجو۔ پھر ابو یہ کہہ دے بیٹا جاؤ، اس کو ابو گھر نہیں پہ نہیں ہے۔ گھر نہیں ہے، اب دیکھیں یہ باپ کی کیسی حیثیت ہے بے کہ وہ شک، جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے بے اور شک، فرمان یہ کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب دیکھیں یہ قول و فعل کا تضاد ہے، بے شک، تو یہ اولاد پر کیسے تربیت ہوگی؟ اس لیے اولاد اب خلاصہ کلام میں آپ کو یہ بیان کروں جی کہ والد کی حیثیت سے ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے اندر قول و فعل کا تضاد نہ ہو، جو کیا کچھ بات، اپنے بچوں کو کہے وہ خود بھی کرتا ہو، کرتا بچوں ہو، کو بہت نماز کہے خود بھی نماز پڑھتا ہو، جو کام بچے کو کہے وہ خود بھی بجا لاتا ہو۔ اب یہ حیثیت ہوگی تو پھر اولاد فرمانبردار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بیان، بہت خوبصورت علمی اور تحقیقی گفتگو۔ علامہ صاحب اسی میں جہاں پر آپ نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے ایک عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ یار یہ نمازی ہیں، جی یہ حاجی ہیں۔ آپ کی نظر میں، آپ کی سوچ میں جو آتا ہے ہمارے لیے آپ سوچیں، جی فری دماغ ہے آپ کے پاس، آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن میں ایک ویسے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا بھتیجا ہے تقریباً 1.5 سال کا ہے، اور وہ جب یعنی کہ میری بھابھی نماز پڑھتے ہیں نا وہ جا کر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور بالکل ایسا۔ دوسرا ہے 2.5 سال کا، وہ ابھی یعنی کہ اس کو بولنا صحیح طرح سے نہیں آتا، تاتو تاتو میں مسجد میں چلتا ہوں، واہ واہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی میں سنتے ہیں گھر ادا کر لیتا ہوں، ان کو جب تربیت گھر سے یہ مل رہی ہے تو وہ کیسے بڑے ہو کر نمازی نہیں بنیں گے؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ والدہ اور والد تربیت کے اندر خود وہ کام کر رہے ہوتے جی ہیں تو بچہ بھی ساتھ وہی کام کرنے لگ جاتا بے ہے۔ شک، بالکل ایسے ہی ہے کہ امی نماز پڑھنے لگی ہے تو بیٹا ساتھ میں آ کر کھڑا، امی میں بھی نماز پڑھتا ہوں، جی ابو ساتھ مجھے بھی ساتھ مسجد میں لے جائیں۔ بے شک۔ بالکل پیاری بات آپ نے کی۔ اور اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ قرض کے حوالے سے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم گھر کا ماحول اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سچ بھی چلا رہے ہیں، تو پھر آپ کی تربیت جہاں پر آپ نے کرنی ہے نا 100%، وہاں پر آپ کو 50% کرنی پڑے گی، واہ واہ بے کیونکہ شک آپ نے 50% تو کر کے دکھا دیا ہے، باقی کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو سکھائیں گے بچے کی زندگی سنور جائے گی۔ بے شک۔ اگر آپ یہ تربیت دیں گے پھر بعد میں کہیں کہ بیٹا بڑا ہو گیا یار اب کہنا نہیں مانتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو صاحب اس میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی کڑوی بات ہے، اس میں غلطی آپ کی ہے، بے شک کیونکہ 99% آپ کا ہاتھ ہے۔ میں پچھلے دنوں میں نے آداب گفتگو کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس میں یہاں تک بھی یعنی کہ ہم نے پیغام دیا ہے کہ ماں جو ہے وہ، حالانکہ ماں کی ممتا زیادی ہے یوں کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو بلانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا ادھر آؤ یہ چیز دوں اور پھر چیز نہ دے،
اتنے جھوٹ تک اجازت نہیں دیتی شریعت، تو باپ ڈائریکٹ واضح کہہ رہے کہ بیٹا جا کر بتا دو کہ وہ نہیں ہے گھر۔ اللہ اللہ تو جب ہم ایسی تربیت دیں گے تو ناظرین پھر علماء کے پاس آنا، کوئی وظائف بتا دیں، کوئی یہ چیز بتا دیں، میرا اللہ بیٹا اللہ کہنا نہیں مانتا، تو پھر یہ رونا دھونا پھر آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سارے کیے دھرے آپ کے خود کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کو سنوارنے کی توفیق دے، اور کوشش کریں کہ اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں۔ تبدیلی وہ نہیں جو آپ باہر سنتے ہیں رٹ لگاتے ہیں، تبدیلی حقیقی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، کیا والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو کون کون سے ہوتے ہیں حقوق؟ چند ایک آپ ارشاد فرما دیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے عرض کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں چند ایک آپ ارشاد فرما دیں، یہ باپ کی شان سے بھی ہو جائیں گے تو مدینہ مدینہ۔ جی جی بالکل، خوبصورت بات ہے، یہ معاشرے کی بڑی ضرورت ہے۔ جی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بس اولاد اولاد کام کرے، اولاد کرے، کبھی جی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ والد پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کیا بات ہے، بہت تو بے بالکل شک۔ خوبصورت بات ہے۔ میں جی آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جی دورہ خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ ایک شخص حاضر ہوا، جی اے امیر المومنین، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، آئے ہائے آپ اس کو سمجھائیں، اس سے بات کریں۔ آپ نے فرمایا بھی اس کے بیٹے کو بلا کے لے آؤ۔ اب اس کا بیٹا آ گیا، آپ جی نے پوچھا بھائی اسی طرح بات ہے کہ تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ اکبر، ان کی بات نہیں سنتے، اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہیں آتے؟ جی تو اس بیٹے نے کہا، اے امیر المومنین، آپ مجھے یہ بتائیں، صرف سارے حق میرے ہیں کیا میرے والد کے حق نہیں ہیں مجھ پر؟ اللہ مجھے وہ تو حقوق بیان کریں کہ ان کا بھی کوئی حق حق بنتا ہے، اولاد میرے کا۔ ساتھ کام کریں، میرے ساتھ اچھائی کریں۔ جی اب سنیے، آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ ہائے ہائے سبحان سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ سبحان آپ فرماتے ہیں بالکل ہیں، جی والد کے اوپر بھی حقوق ہیں۔ جی تو اس نے کہا آپ ہمیں ارشاد فرمائے کون کون سے ہیں؟ عمر پاک فرمانے لگے، پہلا شروع سے حقوق یوں شروع ہوتے ہیں کہ والد جو ہے سب سے پہلے جب اولاد کے لیے والدہ کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے، کیا بات، شادی کے لیے جب انتخاب کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھے گھر والی ہو، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، جی دیندار ہو، تاکہ جب اولاد ہو کی تربیت اچھی کر سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، بہت خوب، کتنا پہلا پوائنٹ ہے۔ بہت خوب، اس کے بہت بعد خوب۔ فرمایا کہ جب پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں والد اذان کہے، جی اس کا پھر اچھا سا نام رکھے۔ جی اب اس اچھا نام رکھنا، کیونکہ فرمایا کہ جو نام ہم بیٹے کا رکھتے ہیں، بچے کا رکھتے ہیں، تو یہ والدین کی طرف سے اولاد کو پہلا گفٹ ہوتا ہے، جی پہلا تحفہ ہوتا ہے، اچھا نام رکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب اس بڑا ہونے لگتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو حلال رزق سے اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے۔ اللہ اس کو پھر فرمایا کہ کوئی ہنر سکھائے، کوئی علم سکھائے۔ جی اس کے بعد فرمایا جب اولاد جوان ہو جائے، پھر والد کا حق ہے کہ اس کی شادی کرے اچھی جگہ پر۔ کیا بات، جب آپ نے یہ سارے حقوق ارشاد فرمائے جی تو بیٹا کہنے لگا حضور، جو آپ نے حقوق ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے میرے باپ نے ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اس نے عرض کی، سونا بات یہ ہے، جب میری ماں کا انتخاب کیا تھا تو ایک مجوسی عورت سے شادی کی ہے۔ بے شک بے شک، مانگنے والے سے لوٹنے سے۔ اب مجوسی عورت جو ہے اس نے تو تربیت ہی نہیں کی میری، جی پہلا نام حق اس تو نے یہ میرا، ہے۔ جی اس نے میرا نام رکھا ہے جال، جی جال نام رکھا ہے۔ اب یہ جال یہ مجوسی نام ہے۔ جی اچھا، نام بھی صحیح نہیں رکھا، اب آسان سارے معاملات میں نہ تربیت اچھی ہے اور حرام رزق سے میری تربیت کرتا ہے۔ جی تو اب بتائیں کہ اب میں فرما برداری کیسے کر سکتا ہوں؟ کیسے اس سے ہمیں یہ جو نتیجہ ملتا ہے، وہ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ والد کے لیے جو حقوق میں نے بیان کیے ہیں، یہ شریعت بیان کرتی ہے، والدین کو پہلے ان حقوق کو بجا لانا ہے۔ جب یہ بجا لائیں گے پھر اولاد فرما بردار بھی ہوگی، پھر ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی۔ کیا بات، جب ہم یہ حقوق ادا نہیں کریں گے، پھر ہم زبان پر شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد جو ہے نافرمان۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت خوبصورت فرمائی۔ ناظرین، علامہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں اسی طرح میں ایک عرض کروں کہ جو اس بچے نے کہا کہ بھئی پہلا حق تو ماں کا، دوسرا حق اذان کا، تیسرا حق تربیت کا، اور اسی طرح کوئی بھی میرے حقوق ادا نہیں کیے، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔
لیکن ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اولاد کے والدین کے اوپر بھی 81 یا 86 حقوق ہیں. اولاد کے والدین کے اوپر وہ بھی حقوق ہیں. والدین کو بھی چاہیے کم از کم آپ جتنا اچھائی کریں گے، اگر آپ یہ کہیں گے نا بیٹا، اور اگر یہی الفاظ کہتے ہیں اوے، جی جی بالکل بالکل. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو کوئی اس طرح کی بات کریں یا دل آزاری ہو، ہمارا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کچھ اپنے آپ کو بھی سنواریں. جب آپ کچھ خود کریں گے، جس طرح میں نے بات ختم کی، علامہ صاحب نے وہیں سے شروع کی کہ جناب پھر آپ اپنی زبان پر شکوہ دیتے ہیں اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے. تو ناظرین پہلے ہمیں سچ کی بنیاد اپنانا ہوگی، پہلے ہمیں خود کو سنوارنا ہوگا. پہلے ہم اگر اچھے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی انشاءاللہ ہماری اولاد بھی فرما بردار ملے گی، اور اسی طرح ہی چلتے جائیں کہ تو زندگی خوبصورت حسین لمحات کے ساتھ گزرتی جائے گی. علامہ صاحب سے سوالات کی طرف ہی بڑھتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ میں ایک دو سوال ہیں، اس کے بعد میں آخر میں جو میں نے موضوع بچایا میں کہتا ہوں کہ آخر میں ہم حدیث اور اس کے بعد ہم قرآن سے بھی دوبارہ سے سنیں، تاکہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ پہلے ہم اسی طرح حضرت علی پاک حضرت عمر پاک سے یعنی کہ وہ بیان کر رہے ہیں، تو جب آخر میں تو ان کو حقیقت پتہ چلے کہ یار یہ کیا چیز ہے باپ کی شان. باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بیٹوں کے لیے کیا حکم ہے، اولاد کے لیے وہ باپ کے عزیز وقارب دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہماری آڈینس کو کلیئر ہو جائے، یہ معاملات سب نکھر کر آ جائیں. بے شک بے شک، بڑی خوبصورت بات ہے. سنن ابن داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے. جی ابو اسید الکراوی ہیں، جی وہ کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے جی کہ بنو سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا. جی اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کے اندر اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے یہ ارشاد فرمائے میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے، جی تو اب بھی مجھے پر کوئی حق ہے کہ میں ان کے حق ادا کروں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ کی عظمت پہ قربان، وہ سوال سبحان کرتے جاتے ہیں، دین ہمارے لیے آسان ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میرے صحابی، بے شک تمہارے والد کے اب بھی تمہارے پر حقوق ہیں، جی ان کی وفات کے بعد بھی حقوق ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا حقوق یہ ہیں کہ تم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو، سبحان اللہ سبحان ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگو اور بخشش مانگو. یہ حق ہے تمہارے والدین کا دنیا سے چلے جانے کے بعد. اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تمہارے والدین کے اوپر کسی کا قرضہ تھا، جی تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ وہ جو قرضہ تھا وہ والدین کی طرف سے ادا کرو. سبحان اور فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے والدین کی طرف سے بھی نماز پڑھو. سبحان جب تم کوئی نیکی کا کام کرو تو ان کی طرف سے بھی کوئی نیکی صدقہ خیرات کر دیا کرو. سبحان اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ والدین کے جو دوست ہوتے ہیں، جو جی تعلق دار ہوتے ہیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جی بے شک یہ معاشرے کی بڑی ضرورت والی بات بے ہے. شک. اب والد کا دوست ہے، دنیا میں وہ اپنے دوست کے ساتھ رہا، اب وہ چلا گیا. اب جی جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، جی وہ ان کی بات ہی نہیں سنتے. آج بے شک حضور فرما رہے ہیں کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ، ان کے پیاروں کے ساتھ، ان کیا کی بات. وفات کے بعد اچھا سلوک کرنا، سبحان محبت سبحان کے ساتھ پیش آنا، سبحان اللہ. ان کیا کا احترام کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے وفات کے سبحان بعد. تو سبحان الحمدللہ ہمارے دین نے وفات کے بعد بھی ہمارے لیے حقوق بیان کیے ہیں. یہ جو سبحان حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے. سبحان اللہ. کیا یہ بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب فرما رہے ہیں. کیا کیونکہ یہ سوال میرے خیال میں ضرورت سے بھی بڑھ کر آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ضرورت سے بڑھ کر اس وجہ سے کہ جب آپ سیکھے نہیں تو آپ ضرورت سے بڑھ کر ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ یار یہ مولوی حضرات، علماء حضرات، یار یہ چیزیں کہاں سے لاتے ہیں. بھائی ہم سیکھے نہیں ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اگر بیٹھیں گے میراثی کے پاس تو اس نے وہی چیز بتانی ہے آپ کو، اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو وہی چیز بتائے گا. جب آپ دینداروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو تربیت بھی ملے گی اور ماحول بھی ملے گا اور یہ سب چیزیں ملیں گی. صرف اتنا کہوں گا کہ جو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، ایک حافظ ہے، اگر باپ اس کو بلائے گا تو بہترین طریقے سے بیٹا جا کر یوں ہی جی ابا حضور. اور اگر وہی MBBS ہے تو باپ کوشش کرے گا یار میں اس کو بلاؤں بھی نہ، کیوں کہ یار کہیں بے ادبی نہ ہو جائے بیٹے کی شان میں. باپ
بیٹے کو بلاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں یہ ناراض بھی نہ ہو جائے. اور حضرت اس میں تھوڑی سی یہی کڑوی بات ہے کہ پہلی غلطی آپ نے کیا, آپ نے بیٹے کو تربیت ہی ایسی دی ہے کہ آج آپ کو خود کو ڈرنا پڑ رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ایک شخص تھا, بڑا اچھا ڈاکٹر تھا. جی اب اس نے جب اس کی شادی ہوئی, پہلی اولاد ہوئی, جی تو اس کی گھر والی نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. سبحان, اس نے کہا نہیں نہیں, حافظ قرآن کیسے بنائیں گے, جی میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. ڈاکٹر بننا چاہیے. کیا بات. اب وہ چپ ہو گئی. جی 2 سال بعد اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا. اس نے کہا اس کو حافظ بنائیں گے. جی وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں, اس کو تو میں انجینئر بناؤں گا. ٹھیک ہے. اب تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا, قدرتی طور پر وہ جسم سے کسی حصے سے معذور تھا. اللہ. اب گھر والے نے کہا اب تو اس کو حافظ قرآن بنانے دو نا. جی اس نے کہا چلو تم بار بار کہتی ہو. اللہ. اب ایک اندازہ یہ لگائیں کہ جو معذور ہے وہ مسجد میں, اللہ. اللہ کے دین کے لیے, قرآن کے لیے جو معذور ہے وہی, جس کی اللہ. آنکھ کا مسئلہ ہے, جس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے, اس کو ہم دین کی نظر کر رہے ہیں. جو صحیح سلامت ہے, اچھا ذہن ہے, اس جی کو ہم سکول بھیج رہے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. میں جی بات کی طرف آتا ہوں. جی اب وہ تینوں بیٹے جی پڑھنے لگ گئے. اب وقت گزرتا گیا, ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا, اور تیسرا جو تھا اللہ کے قرآن کا حافظ العالم بن گیا. سبحان اللہ. سبحان. عرصہ کوئی 35 سال گزر گئے. ٹھیک ہے. 35 سال کے بعد اب وہ والدین دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. جی گھر والی کہہ رہی ہے کہ 35 سال پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حافظ بناتے ہیں, آپ پہلی مرتبہ نہیں مانے تھے. جی ڈاکٹر بنایا, دوسری مرتبہ نہیں مانے, انجینئر بنایا, تیسری مرتبہ آپ نے میری ریکویسٹ مانی تھی. آج میں آپ کو پروف کر کے دکھاتی ہوں کہ فیصلہ کس کا اچھا تھا. کس کا اچھا تھا. کیا اور بات. سننے کی بہت. بات ہے, ناظرین ہاں توجہ کریں کیا بات ہے. کہ وہ کہنے لگے وہ کیسے, ہم کیسے جج کریں گے, کیسے پروف دو گی. جی تو گھر والی کہنے لگی آپ اس طرح کریں, کمرے کے اندر جا کر بیٹھ جائیں چھپ کے, جی میں یہاں بیٹھتی ہوں, ابھی شام ہو رہی ہے, اب تینوں بیٹے باری باری گھر آنے والے ہیں, جیسے وہ آئیں گے تو سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. سامنے آ جائے گا. توجہ کی ضرورت ہے. اب کیا بات ہے. بہت. اب والدہ نے کیا کیا, وہ دوپٹہ اٹھا کے نا سر پہ اوپر باندھ کے اور بال بکھیر جی دیے جی جی اور رونے لگ گئی, ناٹک. ناٹک کرنے لگ گئی. ہاں دکھانا جو تھا. جی بے شک. کیا بات ہے. بہت خوبصورت. ڈاکٹر اندر آیا, جی جیسے ہی اس نے دیکھا ماں رو رہی ہے تو کہنے لگا ماں امی کیوں رو رہی ہو. جی اس نے بتایا, والدہ نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے جی اس لیے رو رہی ہوں. تو ڈاکٹر کا جواب سنیے. ڈاکٹر کہنے لگا اب بے کی ایسی کی تیسی, اللہ. اب بے کو آنے تھے تو گھر میں, ابھی پوچھ لیتے. یہی بات ہے, کرتا ہوا کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں, میں جاب سے ابھی آیا ہوں, جا کے فریش ہوتا ہوں, جب ابا آ جائے مجھے بلا لینا, پھر دیکھ لیں گے. ابھی دیکھ لیں گے. اللہ. والد اندر بیٹھ کے سن رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا. میری یہ قدر ہے, یہ آج قصد. میری ایسی کی تیسی کر رہا. تھوڑی دیر گزری, اب جو انجینئر تھا وہ گھر داخل ہوا, جی وہی انداز, رونے لگ گئی. کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو. تمہارے ابا نے مجھے مارا ہے. اب بے کی ایسی کی تیسی, جرات کیسے ہو ہاتھ اٹھانے کی, ابھی اٹھاتے ہیں ڈنڈ کے. اللہ. آنے تو دے پتہ کرتے ہیں. یہی بات ہے کرتا, وہ بھی اندر چلا گیا, باپ رو رہا ہے. رو رہا ہے. اللہ. یہ میں نے کیا کیا. اتنی دیر میں پھر وہ جو حافظ قرآن تھا, وہ جو سبحان. قاری قرآن تھا, وہ جو قرآن کا عالم تھا, جی سبحان. وہ گھر میں داخل ہوتا ہے. جیسے داخل ہوا, ماں کو دیکھا رو رہی ہے, فوراً آ کے قدموں سے لپٹ گیا. سبحان. کیا قدموں سے لپٹ جاتا ہے. امی جان کیا ہو گیا ہے, آپ کو کس چیز نے ستایا ہے. ماں نے بتایا تمہارے ابا نے مجھے مارا ہے. وہی انداز. جی اب سنیے حافظ قرآن کا جملہ. جی. حافظ قرآن کہنے لگا اماں جی وہ آپ کے سرتاج ہیں, کیا بات ہے. کیا وہ بات آپ کے ہے. گھر کا سایہ ہیں, سبحان. مزادی خدا ہیں آپ کے. جی یہ انبن ہو جاتی ہے, ابا جی آ جائیں گے ہم آپ کے صلح کروا دیں گے. صلح کرا. کیا بات ہے. کیا کتنا بات. حسین انداز ہے. سبحان اللہ. بے اب شک. باپ یہ سن رہا تھا, فوراً باہر لپکا, بھاگا, آ کر سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ اپنی گھر والی کو تمہیں مبارک ہو, تمہارا انتخاب بالکل ٹھیک تھا, کاش میں تینوں کو حافظ قرآن بناتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت خوبصورت علامہ صاحب نے بات فرمائی. اس سے 2 پہلو نکلتے ہیں, میں چھوٹی سی عرض کر دوں. پہلا تو یہ کہ بچوں کو دین کی طرف متوجہ کریں, دینی تعلیمات ہیں. دوسرا یہ کہ علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو نہ کام سیکھتا ہے, زبان چلاتا ہے, جو سکول میں نکما اور چور اور جھوٹا ہے, ہم اسے کہتے ہیں کہ یار اب جا کر نہ اس کو مدرسے میں چھوڑ دو, اب استاد ہی سنبھالے گا. ایسے جا خدارا اگر آپ دین کی طرف کوئی بھی چیز دیتے ہیں نا, اچھی چیز دیں گے تو آپ کو صلہ بھی اچھا ملے گا. لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنی طرف سے دیں دل سے, اگر ماڑی بھی ہوگی تو صلہ آپ کو پھر بھی اچھا ملے گا. کیا بات ہے. بہت خوبصورت
منظر بیان فرمایا علامہ صاحب نے. باپ کی فریاد میں ایک عرض کر کے پھر آخری سوال میں کرتا ہوں. باپ کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں میں تھوڑا وقت دے دیا کر, بیٹھ کر دو چار سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر, تو ہی میری لاٹھی ہے تو ہی میری روشنی, کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر, مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے, جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی نکال لیا کر. واہ 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 واہ. ناظرین کرام, آج آپ کے والدین ہیں تو ان کی قدر کریں, اور قدر دکھاوے کے لیے نہیں, اور یہ قرض سمجھ کر نہیں, اپنا فرض سمجھ کر کریں. یہ قرض نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. پہلی بات تو یہ, جس طرح علامہ صاحب نے قرآن سے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور مر کر بھی ہم پوری زندگی والدین کی فرما برداری کریں نا, ہم ان کے اصلی حقوق بھی ادا نہیں کر بے سکتے. شک بے شک. احسان تو آگے کی بات ہے, لیکن ہم اتنا بھی اگر نہ کریں ان کے ساتھ, اپنا رویہ اپنا لہجہ اور اپنے والدین کی خدمت بھی نہ کر سکے, تو پھر ہمارے اوپر بھی حیف کی بات ہے اور کچھ نہیں. علامہ صاحب میں یہی کہوں گا کہ باپ کی شان و شوکت و عظمت جو ہے, میں کہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے مزید آسانی ہو جائے, آپ یہ حدیث مبارکہ سے بھی ارشاد فرما دیں. جی ماشاء اللہ. اس طرح پروگرام کے شروع میں قرآن سے جی میں نے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. جی تو حدیث پاک میں بھی کئی مرتبہ کئی موقعوں پر ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں. جی ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, میرے صحابہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ میری ماں ہوتی, جی کیونکہ حضور کی ماں 6 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی. جی میرا دل چاہتا ہے کہ میری ماں ہوتی اور میں محمد نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں مجھے حکم دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اپنی نماز توڑ کر اپنی ماں کو جواب دیتا. سبحان. اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے, جی تو آپ اپنے ممبر کے اوپر جب چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین. آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. پھر تیسری پر قدم رکھا, فرمایا آمین. اب صحابہ کرام دیکھنے والے ہیں کہ دعا تو کسی نے نہیں کی. جی آمین تو تب کہی جاتی ہے جب کوئی دعا کرنے والا ہو, سامنے بولنے والا ہو. لیکن دعا کرنے والا کوئی نہیں تھا. جی ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آج معاملہ عجیب دیکھا ہے جی کہ دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے جی اور آپ نے آمین کہا ہے. جی حضور نے فرمایا جو میری آنکھ دیکھتی ہے وہ تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی. بے شک بے یا شک. رسول اللہ ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا جب میں نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ, اب وہ کہاں کھڑے, مسجد نبوی میں سبحان روضۃ من ریاض الجنہ میں دعا کرنے والے جبریل ہیں. سبحان اللہ. اور دعا کیا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جو بندہ ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی خدمت کر کے اپنی جنت بخشش نہ کرا سکے, جنت حاصل نہ کر سکے, وہ ہلاک ہو جائے. اللہ. حضور فرماتے آمین. میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل نے پھر دعا کی, یا اللہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے, خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے, وہ ہلاک ہو جائے. اللہ. حضور فرماتے میں نے کہا آمین. اب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. دعا کیا کر رہے تھے؟ فرمایا دعا یہ کر رہے تھے کہ جو بندہ آپ کا نام نامی اسم مبارک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک ہو جائے. اب اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ والدین کی جو بڑھاپے کی حالت میں بندہ قدر و منزلت نہ کرے جی تو حضور فرماتے ہیں آمین. حضور نے کہی ہے, جبریل نے دعا کی ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہے, دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک. تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ والدین کی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ ایک بچہ ہے جی وہ اپنے باپ کو پانی پلاتا ہے, جی بچپن کی حالت ہے, اس نے پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہے کیونکہ چھوٹا سا بچہ ہے, جی. بڑے پر تو ویسے واجب ہے, جی تو چھوٹا سا بچہ ہے وہ ایسے پانی پلا دیتا ہے والد کو, تو اس کے لیے یہ مقام ہے کہ حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, حضور نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ, سبحان اللہ. اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. بے شک. فرمایا ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو. فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والد کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے,
قطع تعلق کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تو یہ جو فرامین مصطفیٰ ہیں ان سب سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ والدین کی قدر کے اندر اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ بے شک۔ جب ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، انشاءاللہ پھر زمین پر مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، عرش پر خدا بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا۔ میں جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں اسی میں ناظرین یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اور مجھے، والدین کی شان سبحان اللہ۔ اگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اور یہ بھی دیکھیں نا، دعا کے الفاظ کہنے والا اللہ، پہنچانے والا جبرائیل، آمین کہنے والے رحمت للعالمین، پھر بھی اگر رد ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا بدل سکتی ہے، حضور کا فرامین نہیں بدل سکتا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، حضور بھی سچے، آپ کی زبان بھی سچی، آپ کی آواز بھی سچی اور فرمان بھی سچا۔ علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آخر میں پھر بھی قرآن شریف سے کچھ شان بیان فرمائیں باپ کے حوالے سے، تاکہ ہماری آڈینس کو شروع میں بھی قرآن شریف، آخر میں بھی قرآن شریف، تاکہ وہ وضاحت تسلی بخش ہو جائے۔ جی جی بالکل، میں پھر مزید بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آخر میں جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اپنا کلام بھی سنائیے گا، تو انشاءاللہ وہ سنتے ہیں۔ جی جی انشاءاللہ یہ آخر میں رکھیں گے۔ جی تو وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جی ناظرین توجہ فرمائیں، ہم بات کا تکرار کر رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے عبادت کا حکم دے رہا ہے، جی قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا، سبحان اللہ سبحان یعنی اپنے عبادت کا مقام۔ حکم دیا 4 مقامات پر، جی اور ساتھ میں فرمایا کہ میری عبادت بھی کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، سبحان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جی ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مرتبہ قرآن میں یہ حکم دیا، اور پھر قرآن میں یہ حکم ہے کہ جب اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک کوئی جی بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کی عمر اخیر ہو جائے، جی اب ان کو اب زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بے شک کیونکہ اب اگر والدین حیاتی کے اندر وہ 30 40 35 سال کی عمر ہو جی تو والدین تندرست ہوتے ہیں، بے شک تو وہ جو ہے نا کوئی کام کرنا ہو، معاملات آسان ہوتے ہیں، بے شک ایسے ہی، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اس وقت پھر زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک کوئی تو شک، قرآن نے یہ کہا، میں کہوں، آپ کہیں، کوئی حافظ، کوئی قاری، بے کوئی عالم، کوئی محدث، مفسر کہے، بات کچی ہو سکتی بے ہے، شک بے لیکن شک، جب کیا بات قرآن کہے تو پھر بات پکی ہوگی۔ بے شک کیا اب بات، قرآن نے پھر یہاں پر حکم دیا، اللہ حکم دے رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر تم سمجھو کہ والدین، یہاں پر خود قرآن نے وضاحت دی، او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، لا تقل لہما اف، تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی بات۔ اب ہوتا کیسے ہے کہ اب بچہ چھوٹا سا ہے، جی پیشاب کر دیتا ہے، والدہ اٹھا رہی ہے، اس کو صاف کر رہی ہے، ناک پر کپڑا نہیں رکھا، بے شک ایسے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بغیر کسی طمع اور لالچ کے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، اب ایسے ہی بڑھاپے کی حالت میں والدین ہوں، اب والد بستر مرگ پر ہو، بیمار ہو، علیل ہو، جی اٹھ کے چل نہ سکتا ہو، وہ اگر بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، اب اولاد جو ہے یہاں پر اپنے والد کا وہ بستر صاف کرتے ہوئے شریعت کہتی ہے ناک پر کپڑا نہ رکھے۔ کیا بات، یہ لا تقل لہما اف کا مقام ہے کہ بے تم شک، نے ان کو اف نہیں کرنی، ان کا دل نہیں دکھانا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا، ان کو ناراض نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، تو بہت ہمارا دین، ہمارا قرآن، اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور ان کے کسی حکم کے آگے نافرمانی نہیں کرنی، ان کا دل نہیں دکھانا، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، اگر مہمان آنے کی گفتگو سن کر مزید اگر میں اشعار پڑھوں یا بولوں تو وہ جچتا نہیں ہے، تو میں یہی چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں ناظرین، جو آج کا سبق تھا، ٹاپک تھا، اس پر مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو بھی سمجھ آئے اور ہمیں بھی سمجھ آئے، یہ زندگی ہے سیکھنے کی، سیکھتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ہم نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ شاعر بھی ہیں، تو شاعری کے حوالے سے چند اشعار آپ کی زبان مبارک سے سنتے ہیں باپ کی شان میں۔ جی
جی جی بالکل، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تو میں اور یہ میں آپ کو بتا دوں اور ناظرین کو بھی بتا دوں، اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر میں نے 2 دوڑے لکھے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، والد کی شان کے حوالے سے کیا آج بات ہے، صبح بہت ہی۔ سبحان تو اللہ، یہ کیونکہ سرائکی خطہ ہے، الحمدللہ مادری زبان بھی سرائکی ہے، بے تو شک، سرائکی زبان کے 2 دوڑے ہیں جی جو میں پیش بہت، کرتا ہوں، توجہ کریں گے آپ۔ جی خود دھوپ سہ کے او بالاں کو، ٹھیک ہے، خود دھوپ سہ کے او بالاں کو ہے ڈیندا سکھ دی چھائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خود دھوپ سہ دے خود بالاں کو دھوپ سہ کے او بالاں کو ہے ڈیندا سکھ دی چھائے، چھائے، کیا بات ہے، بکھا رہ کے بال دے منہ اندر او ڈیندا یار گھرائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ہے بات ہے، بہت، باپ دی شان عظیم بہوں، جی کراں کیا میں شان بیائے، کیا بات ہے، پیو ورگا پیار نہیں مل سکتا پھر ایک بلال جہاں ہے۔ کیا بات ہے، یہ کیا سارے بات ہے، کائنات پھر گنو ساری، بے شک، بے شک، والد دے پیار جہاں پیار نہیں مل سکتا، بے شک، والد آخر وے شاباش ہے، یہ گال اتنی تکڑی ہوندی بندہ میدان فتح کرا دے۔ بے شک، اگلا حقیقت، دوڑا، جی خود دکھ وچ رہ کے بالاں کو جو ڈیندے سکھ او باپ ہے، کیا بات ہے، کیا خود بات دکھ وچ رہ ہے کے کہ بالاں بالاں کو کو جو ڈیندے دیندہ سکھ سکھ او باپ ہے، او باپ ہے، آہا، ہے باپ دی شان عظیم بہوں نہ عظمت باپ دی ناپ ہے۔ کیا بات ہے، یعنی کیا یہ بات، کوئی پیمانے سے نہیں آ سکتی، فرمائش کرنے دکھائیں، بے پیمائش شک، ہائے ضرورت ہائے، کیا نہیں، بے کیا، بہا پیار ہے۔ بے شک، خود دکھ وچ رہ کے بالاں کو جی جو ڈیندے سکھ او باپ جی ہے باپ دی شان عظیم بہوں جی، نہ عظمت باپ دی ناپ ہے، کیا بات ہے، نہ توڑی دل تو والد دا جی اے جرم گناہ تے پاپ ہے، جی، دیکھو قدر بلالا تاں تھی سی تیرا بڑسیں والد آپ ہے، آئے ہائے، دیکھو کیا بات ہے، قدر بلالا تاں تاں تھے تھی سی سی جنم بن سے والد والد آپ آپ ہے۔ ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا، میں پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں پہلی بار تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، ایک تو ہم شکر گزار ہیں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں بہت کہ آپ شکریہ، نے جو یہ رحمت رمضان کا سلسلہ شروع کیا ہے، جی بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، عوام تک اچھے اچھے میسج جا رہے ہیں، بہت شکریہ، اتنے لوگ عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ بے شک، اور پیغام آج کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے یہی ہے کہ دوستو اپنے والدین کی قدر کرو، کیا بات ہے، یہ رب کی عظیم نعمت ہیں، جی یہ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، بے شک، بار بار نہیں ملتے۔ کیا بات ہے، ہر چیز بازاروں مل جاندی پر نہیں ملتی ہیں یارو ماواں، آئے ہائے، نہ والد مل سکتا ہے نہ والدہ مل سکتی ہے۔ بے تو شک، پیغام صرف مختصر یہی ہے، دوستو خدا کے لیے اپنے والدین کی قدر کر لو، کیا بات ہے، ایک بہت دن خوب، ہوگا وہ چلے جائیں گے، پھر گھر کے اندر دل نہیں لگے گا، دیواروں کو ٹکرے مارنے کا دل کرے گا۔ جتنا ہو سکے اللہ، اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ آمین، بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، میں ایک بار پھر سے ان دوستوں کا میں بے حد مشکور ہوں، آپ کا تہ دل سے شکریہ جزاک ادا اللہ کرتا خیر۔ ہوں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا۔ انہی کے الفاظوں کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔